اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دینا عند اللہ الاسلام۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ کی تعریف کیا ہے، اس کے لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ شیعہ کے لغوی معنی تو کافی ملتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ شیعہ سے مراد ہے گروہ، شیعہ سے مراد ہے ایک جماعت، شیعہ سے مراد ہے پیروکار، اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ یہ شیعہ لفظ کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے اہل بیت کی پیروی کرنے والے، بعد از رسول اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسے ہم زیادہ وضاحت سے بیان تو نہیں کر سکتے اس چھوٹی سی ویڈیو میں، البتہ ہم چند الفاظ میں یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ شیعہ کا مفہوم ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے آیت مودت کو لے لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اے حبیب ان سے کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے مسلمانوں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے جو تمہیں دین سکھایا، جو اللہ کی تعلیمات تمہیں سکھائیں، اس کے بدلے میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، مگر میری اہل بیت سے مودت کرو، مودت فی القربا، میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے محبت کرو۔ یہاں پہ شیعہ سنی مفسرین نے یہ لکھا کہ قربا سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ کسی اور کے بارے میں تو ہم یہ شک کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں، فلاں شخص قربا میں شامل ہے یا نہیں، فلاں صحابی قربا میں شامل ہے یا نہیں، لیکن یہ ہستیاں جو اہل بیت پنجتن پاک کی ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں یہ بحث ہی فضول ہے۔ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات، مولا حسن حسین علیہ السلام کی ذات اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کیا آیت قربا میں شامل ہیں یا نہیں۔ تو جس نے بھی قربا کی تفسیر میں جو بھی لکھا، اس نے یہ بھی لکھا کہ اہل بیت تو اس میں شامل ہی شامل ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ مودت فی القربا میں پنجتن پاک تو ضرور آتے ہیں، پنجتن پاک تو اس آیت کا حصہ ہے۔ تو شیعہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو بعد از رسول اہل بیت سے مودت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، ان سے افضل کسی کو نہ سمجھے، اسے بھی شیعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی عصمت اہل بیت۔ اس بات پہ عقیدہ رکھنا کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے نزدیک بلکہ 72-73 فرقوں میں سے سوائے شیعہ کے باقی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب میں بھی یہ عقیدہ نہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ یہ عقیدہ صرف شیعوں کا ہے کہ بعد از رسول اہل بیت رسول بھی ویسے ہی معصوم ہیں جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ معصوم ہیں، جن کی عصمت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی اور فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ نے ان سے ہر قسم کا رجس دور رکھا، ہر قسم کی نجاست سے انہیں پاک و پاکیزہ رکھا۔ یہ ویسے ہی معصوم ہیں جیسے سرکار دو عالم کی ذات معصوم ہے۔ تو اس بات پہ عقیدہ رکھنے والا بھی شیعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث من کنت مولا۔ خم غدیر کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا میں تم پہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں پہ، تمہارے مال پہ تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب صحابہ نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ۔ تو سب نے مل کے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پہ، ہمارے مال پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے میرے مولا علی علیہ السلام کا بازو بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے اللہ کے اس کائنات میں بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا، مولا علی علیہ السلام کو قابل اطاعت سمجھنا، اللہ کی طرف سے انہیں اپنے اوپر حجت سمجھنا شیعہ عقائد میں سے ہے۔ اور جو بھی بعد از پیغمبر مولا علی علیہ السلام کو اپنا مولا مانتا ہے، اللہ کے نبی کا خلیفہ اور جانشین مانتا ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی حدیث ثقلین۔ یہ بھی آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے خم غدیر کے موقع پر برسر منبر فرمایا، اے میرے صحاب، میں بہت جلد تم سے دور جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت۔ اور یہ صرف خم غدیر کے موقع پر نہیں بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ یہی حدیث فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت۔ آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت۔ اور آپ نے فرمایا ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات پہ ایمان رکھنا اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق بعد از پیغمبر، بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کہاں سے لینا ہے؟ اہل بیت سے لینا ہے۔ جو بھی بعد از محمد دین اہل بیت سے لیتا ہے، جو بھی علی کو اپنا اور علی کے 11 بیٹوں کو اپنا امام سمجھتا ہے، انہیں اللہ کی طرف سے معصوم اور حجت، ہادی اور پیشوا سمجھتا ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یہی تھی شیعہ کی تعریف جو ہم نے مومنین تک پہنچانی تھی، اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانی تھی کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے بعد جو ائمہ معصومین ہیں، ان کی عصمت و طہارت، ان کی ولایت، ان کی رہبری اور ان کی ولایت کو قبول کرنے کا نام شیعت ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کے بعد دین اہل بیت سے لیتے ہیں، ائمہ طاہرین سے لیتے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ایسے ہی شیعہ عقائد اور شیعہ اعمال پہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔